شاہی حکیم علاج کر کے ناکام ہو چکا تھا۔ دور دراز سے آنے والے دوسرے طبیب بھی کوشش کر چکے تھے مگر سلطان کی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ایسے میں ایک کم سن اور غیر معروف حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بڑے بڑے حکیم کچھ نہیں کر سکے تو یہ کیا کرے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی نے اسے امیر نوح کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ امیر کو اس نوجوان حکیم کی علاج سے آرام آ گیا۔ امیر نے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا، لیکن اس نے جو انعام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے شاہی لائبریری کے مطالعے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے بخوشی اجازت دے دی۔ اصل میں اس نوجوان حکیم نے سن رکھا تھا کہ شاہی لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اس نوجوان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ اس نے جلد ہی پوری لائبریری میں سے اپنے کام کی معلومات اکٹھی کر کے انہیں ذہن نشین کر لیا، اور پھر 21 سال کی عمر میں اس نے پہلی کتاب لکھی۔ اس نوجوان حکیم کو دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ ابن سینا 970 میں بخارا، ازبکستان کا شہر ترکستان کے قریب قصبہ افشنا میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا کی پیدائش کے وقت ان کے والد علاقے کے گورنر تھے۔ بخارا میں ابن سینا نے 10 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ کم عمری میں انہوں نے اس دور کے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن سینا نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حساب سیکھا اور حنفی علم اسماعیل زاہد سے فقہ کی تعلیم پائی۔ منطق، فلسفہ، ہندسہ، جیومیٹری اور فلکیات کی تعلیم انہوں نے عبداللہ ناتلی سے حاصل کی۔ تاہم شاگرد بہت ہی تھوڑے دنوں میں استاد سے سبقت لے گیا۔ انہیں استاد سے زیادہ مرتبہ اور مقام ملا۔ شیار نامی معالج کی زیر نگرانی طب کا مطالعہ کیا اور علم طب میں شاندار مہارت حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں ایک مانے ہوئے طبیب بن چکے تھے۔ انہوں نے علاج کے نت نئے طریقے دریافت کیے۔ وہ لکھتے ہیں، طب ریاضی اور مابعد الطبیعیات کی طرح مشکل سائنس نہیں تھی، چنانچہ میں نے اس میں بہت ترقی کی۔ میں ایک عمدہ طبیب بن گیا اور آزمودہ نسخے استعمال کر کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ابن سینا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ ابن سینا 22 سال کے تھے جب ان کے والد وفات پا گئے۔ ابن سینا نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے غزنی آنے کی دعوت رد کر دی تھی اور بخارا سے اوگنج خوارزم چلے گئے تھے، جہاں علی ابن میمون نے ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ وظیفہ بہت کم تھا، چنانچہ ابن سینا خوارزم چھوڑ کر خراسان سے ہوتے ہوئے نیشا پور چلے آئے۔ خوارزم سے روانہ ہونے سے پہلے ابن سینا اپنے عہد کے 4 بڑے علماء ابو الریحان البیرونی جو کہ سائنسدان اور ماہر فلکیات تھے، ابو النصر عراقی جو کہ ریاضی دان تھے، ابو سہل مسیحی جو کہ فلسفی تھے، اور ابو سعید ابو الخیر خمار جو کہ طبیب تھے، ان سے مل چکے تھے۔ نیشا پور سے انہوں نے گورگان کی راہ لی۔ یہیں انہوں نے القانون فی الطب لکھنے کا آغاز کیا۔ پھر امیر مجدد الدولہ کے پاس چلے گئے۔ یہاں رہ کر انہوں نے 30 سال کتابیں تصنیف کیں۔ آخر کار ابن سینا قزوین سے ہو کر ہمدان پہنچ گئے جہاں شمس الدولہ حکمران تھا۔ ابن سینا نے القانون فی الطب اور الشفاء جیسی شورۂ آفاق کتابیں۔ القانون 17ویں صدی تک یورپ کے طبی اداروں کے نصاب میں شامل رہی اور اسے کتابوں میں انجیل کا درجہ ملا۔ ابن سینا نے کل 450 کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے 240 کتابوں کے آثار ملتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابن سینا قولنج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے علاج سے انہیں افاقہ تو ہو گیا، مگر ایک اور جنگی مہم میں شرکت کے نتیجے میں مرض لوٹ آیا۔ وہ بڑی مشکل سے ہمدان پہنچے۔ دوستوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں لمبی عمر کی بجائے مختصر عمر پسند کرتا ہوں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان غریبوں میں بانٹ دیا، غلام آزاد کر دیے اور ہر 3 دن میں قرآن پاک کا ختم کرنے لگے۔ ان کا یہ معمول وفات تک جاری رہا۔ آخر کار 1037 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ابن سینا انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 57 برس تھی۔ وہ ہمدان میں ہی مدفون ہوئے۔